السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنی دوستوں سے ملواتی ہوں جو گھر میں سب سے زیادہ شور مچاتی ہیں۔ اتنا شور مچاتی ہیں کہ ہم ان سے تنگ آ کے انہیں گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ ہیں ہماری بطخیں۔ ان کا کام ہے صبح اذان ٹائم اٹھ جانا اور شور مچانا، تاکہ ہم اٹھ گئی ہیں اور گھر والے کیوں آرام کر رہے ہیں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بطخیں ہیں۔ ہر گھر میں ایسے چھوٹے موٹے جانور اور پرندے ضرور ہونے چاہیے۔ جس گھر میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں ادھر رزق ضائع نہیں ہوتا۔ بچا ہوا سالن اور روٹی چاول جو بھی ہو سب کچھ کھا لیتی ہیں، اور یہ سب چیزیں اتنے شوق سے کھاتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی دیر سے بھوکی ہیں۔ پہلے انہیں باہر کی سیر کروا کے لاتے ہیں، پھر ان کی ہم پیٹ پوجا کریں گے۔ باہر جا کے یہ بہت خوش ہوتی ہیں اور بہت شور کرتی ہیں۔ موسم بھی بہت مزے کا ہو رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اچھا، ایک بطخ جس سائڈ پر بھی جاتی ہے تو ساری کی سارے اسی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ انہیں بھوک لگ گئی ہے اور واپس گھر کی طرف جا رہی ہیں۔ چلیں ہم انہیں جا کے دانہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی ہماری بطخ کا ناشتہ۔ ابھی ہم نے روٹی نہیں بنائی تو ان کو گندم کا ناشتہ ہی کروا دیتے ہیں۔ انہیں جو بھی چیز دے دو سب کچھ خوشی سے اکٹھی ہو کر کھا لیتی ہیں۔ انسان ہی ہوتے ہیں جو طرح طرح کے نخرے کرتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا۔ ہم سے زیادہ اچھے تو یہ پرندے اور جانور ہیں جو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ خوشی سے کھا لیتے ہیں۔ جو بھی انہیں ملتا ہے وہ سب کچھ کھا لیتے ہیں۔ جتنی گندم انہوں نے کھانی ہوگی کھا لیں گی، باقی چھوڑ کر یہ پھر باہر بھاگ جائیں گی۔ اب باری ہے ان کو پانی پلانے کی۔ گندم کھانے کے بعد ان کو پانی کی پیاس شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ ہم نے یہ ٹوٹی اسپیشل بطخوں کے لیے لگائی ہے۔ جب بھی انہیں پانی پلانا ہو تھوڑی دیر ٹوٹی کھول دیتے ہیں اور بس پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اور یہ پی لیتی ہیں۔ یہ ویسے بھی پانی میں بہت زیادہ خوش رہتی ہیں۔ اگر زیادہ پانی ہو تو بڑے شوق سے نہاتی ہیں اور غوطے لگاتی ہیں۔ اس بطخ کو لگتا ہے کچھ زیادہ ہی پیاس لگی ہے، ابھی تک پانی کی جان نہیں چھوڑ رہی۔ ان کی ایک خاص بات اور بھی ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی بھی آ جائے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہی ہو یا کوئی بڑا ہو، تو بہت جلدی یہ ڈر جاتی ہے اور ایک دوسرے کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ جو گندم بچ گئی ہے اب میں اس کو اکٹھا کر دوں گی تاکہ پھر جب یہ دوبارہ ان کو بھوک لگے تو یہ آ کے یہی گندم دوبارہ کھا لیں۔ یہ دیکھیں جی باہر جا کے کتنی مستی کر رہی ہیں۔ اب سارا دن یہ ایسے ہی کبھی ادھر کبھی ادھر گھومتی رہیں گی۔ اب گرمی کا موسم ہے، جب دوپہر کو زیادہ گرمی ہوتی ہے تو گھر آ کر درختوں کے سائے تلے یہ بیٹھ جاتی ہیں، اور کبھی کبھی گھر آ کر کمرے اور برآمدے میں داخل ہو جاتی ہے، پھر ساری صفائی کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی زیادہ بیٹھیں کرتی ہیں کہ دیکھ کر غصہ آتا ہے کہ او ہو ابھی صفائی کی تھی، اب پھر سے سیاپا کرنا پڑے گا۔ اب میں آپ کو ان کا کمرہ دکھاتی ہوں جدھر یہ رات کو آرام کرتی ہیں۔ یہ چھوٹا سا کمرہ اسپیشل ہم نے انہی کے لیے تیار کروایا ہوا ہے۔ او ہو ابھی تو مجھے یاد نہیں آیا کہ میں نے تو ابھی انڈے ہی نہیں نکالے، مجھے تو ابھی یاد آیا ہے۔ چلو ہم دیکھتے ہیں کہ آج انہوں نے کتنے انڈے دیے ہیں۔ انڈوں کے معاملے میں یہ اپنی مرضی کرتی ہیں، اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ کبھی 6 انڈے نکلتے ہیں، کبھی 7 انڈے نکلتے ہیں، کبھی 8۔ آج پتہ نہیں اب کتنے انڈے دے گی، کل ذرا انڈے کم ہی دے رہی ہیں کل سے۔ لو جی آج صرف 3 انڈے، چلو کوئی نہیں 3 انڈے تو دے دیے۔ بطخ کے انڈے بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ان میں مرغی کے انڈوں سے 30% زیادہ پروٹین ہوتا ہے۔ جو بچے کمزور ہوں ان کو بطخ کے انڈے کھلائے جائیں تو ان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو کام کر کے تھکاوٹ محسوس ہو تو یہ انڈا کھانے سے طاقت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ خون کی کمی، تھکاوٹ اور چکر آنا، ان سب میں بطخ کا انڈا بڑا فائدہ مند ہے۔ اب ان انڈوں کو کچن میں رکھ کر آتے ہیں، اور آپ بتائیں کمنٹ میں کہ ویڈیو کیسی لگی، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کے گھروں میں بھی بطخ یا چوزے وغیرہ ہیں یا نہیں۔ ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔